السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے۔ میرا نام محمد فاروق اعظم جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو ٹاپک اور یہ لائیو ہونے کا اور اس کے اوپر ویڈیوز بنانے کا جو سلسلہ تھا، اہم جو ہمارا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ ہم جس ماحول میں اور جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے اپنے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بھی کام آ سکے۔ اللہ نہ کرے کہیں پر کوئی حادثات ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم ہمیں اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور کہیں پر کوئی آگ لگ گئی تو ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ تو اس سلسلے کے لیے میں نے یہ ویڈیو کا آغاز، جیسا کہ آپ بھائیوں سے پہلے میں نے التماس کیا تھا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا۔ تو اسی سلسلے کے اندر ہم 2 ٹاپک پہلے گزار چکے ہیں اور تیسرے ٹاپک کی طرف ہم ابھی روانہ ہیں۔ پہلے جو 2 ٹاپک تھے، آگ تھا، آگ کی تعریف تھی، اس کے بعد ہم نے آگ وجود میں کیسے آتی ہے اس کا تھا، پھر آگ کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اس کا فرسٹ سٹیپ ہم نے لیا تھا، اور وہ تھا ٹھنڈا کرنا، یعنی کولنگ کا عمل تھا۔ اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجلی کا کردار جو ہے، اگر اس کے آگ لگنے کے اندر موجود ہے اور آگ جو لگی ہے وہ بجلی کی وجہ سے لگی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ لازم کنفرم کرنا ہے، یقین کر لینا ہے کہ بجلی کی سپلائی منقطع ہو چکی ہے۔ پھر ہم نے آگ بجھانے کے عمل کی طرف جانا ہے۔ اگر بجلی منقطع نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم نے بجلی کو منقطع کرنا ہے، اس کے بعد پھر آگ بجھانے کے عمل کو شروع کرنا ہے، تاکہ اگر بجلی چلتی رہی تو ہمارے کوئی اور نقصانات، یعنی زندگی کے نقصانات، یعنی مٹیریل کو بچاتے ہوئے زندگی کے نقصانات کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور اسی کے دوران میں ہمارا دوسرا تھا ڈھانپ دینا۔ پہلا کولنگ کا تھا، یعنی ہم نے اس کے اندر پانی کے ذریعے سے ٹمپریچر کو کم کیسے کرنا ہے اور ٹمپریچر کو کم کر کے آگ کو کیسے بجھانا ہے۔ دوسرا تھا ہمارا ڈھانپ دینے کا عمل۔ ڈھانپ دینے کا عمل یہ ہے کہ جیسے کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایریا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کی سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس آگ کو بجھانا ہے، اور ہمارے پاس جو مٹیریل موجود ہے اس کے اوپر ہم ایسے کیمیکلز کا اور ایسے جو ہے نا فائر ایکسٹنگوئشر کا استعمال کرنا ہے کہ جس کے طریقے سے وہ سارے کے اوپر، جیسے فوم کا استعمال ہوتا ہے، 8FFF فوم ہے، جس کو میں باضابطہ طور پر آپ کو سلنڈر بھی دکھاؤں گا کہ وہ سلنڈر 8FFF فوم کا سلنڈر کیسے ہوتا ہے، تو یا DCP ڈرائی کیمیکل پاؤڈر، اس کے طریقے سے ہم نے اس کا یوز کرنا ہے اور ہم نے آگ بجھانے کے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ DCP اور فوم اور DCP کبھی بھی الیکٹرک اکوپمنٹ کے اوپر استعمال نہیں کرنا ہے، باقی جگہوں کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرک اکوپمنٹ کے اوپر اس لیے استعمال نہیں کرنا کہ جس بھی مٹیریل کو ہم اگر بچا رہے ہیں وہ کوئی بجلی کا پینل ہے، یا وہ پھر ایسی کمپیوٹرز کے جو ہے نا جو پینلز ہیں، یا کوئی کاسٹلی مشینری کا کوئی پینل ہے، اگر اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا ہم نے استعمال کر دیا فوم کو یا DCP کو، تو کیونکہ بجلی تو ہم منقطع کر چکے تھے، پہلے بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس کے اندر جو الیکٹرک کی سپلائی ہے اس کو منقطع کرنا لازم ہے، اور وہاں پر ساتھ میں ایک اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے۔ اگر گیس کی سپلائی بھی آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے نا، اس کے بھی میں ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا کہ گیس کی سپلائی کو کس طریقے سے بند کرنا ہے اور پھر فائر کے عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو ابھی ہم نے جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ ہم نے DCP اور فوم کا سلنڈر اگر استعمال کرنا ہے تو الیکٹرک کے اکوپمنٹ یعنی پینلز وغیرہ کے اوپر استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ کاسٹلی چیزیں ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے باریک اس کے اندر پرزے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ خدا نخواستہ ریپیئر ہونے کے دوران وہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں رہتے، اور وہ جو مشینری جس کو ہم آگ سے بچا رہے تھے وہ مشینری بالکل ہی ختم ہو سکتی ہے، اور وہ بچانے کے قابل ہم نے اتنی فائر فائٹنگ کی، اتنا عمل کیا، اتنی کوشش کی، اپنی زندگی کو ہم نے داؤ کے اوپر لگایا اور آگ بجھانے کے عمل کو ہم نے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد فائر ایکسٹنگوئشر کا استعمال ہوا، وہ بھی پیسوں کا ہم نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر استعمال کیا، کیونکہ وہ بھی کاسٹلی ہوتی ہیں، پیسوں سے ان کو خریدا جاتا ہے، ریفل کیا جاتا ہے۔
اور ہم جب اپنے آپ کو بھی ایک ڈینجر زون کے اندر لے کر گئے، یعنی آگ والے ایریا کے اندر لے کر گئے، اور ہم نے خود کو اپنے آپ کو داؤ کے اوپر لگایا اور اس مشینری کو یا اس مٹیریل کو ہم نے بچانے کی کوشش کی، بعد میں پتہ یہ چلا کہ جس مشینری کو ہم نے بچایا تھا اور وہ مشینری اب ہمارے استعمال کے قابل ہی نہیں تھی۔ تو برائے مہربانی اس چیز کا ہم نے بخوبی طریقے سے یہ یقین کر لینا ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم استعمال جس مثال کے طور پر اگر فوم کا کر رہے ہیں یا پانی کا کر رہے ہیں یا ڈی سی پی جو ہے نا پاؤڈر، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہے، AFFF فوم ہے یا پھر پانی ہے، استعمال کر رہے ہیں، تو وہ الیکٹریکل پینل یا ایسی کاسٹلی ساکٹس یا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جن کے اوپر ہم اگر پانی کا استعمال کریں تو وہ دوبارہ ریپیئر کے قابل، یا DCP پاؤڈر کا استعمال کریں ریپیئر کے قابل نہ رہیں، یا پھر ہم AFFF فوم استعمال کریں اور وہ پھر ریپیئر کے قابل نہ رہے، بعد میں جو ہم نے محنت کی تھی وہ کسی کام کی نہ رہے۔ تو اس کا ہمیں بخوبی طریقے سے یقین کر لینا چاہیے۔ کاغذ، لکڑی، گتا وغیرہ، اس کے اوپر ہم AFFF فوم اور DCP پاؤڈر سے جب ہم فائر فائٹنگ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پر نہ کہ ٹمپریچر صرف کم ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آگ کے اوپر ایک تہل یعنی لہر بن جائے گی، جس کی وجہ سے وہاں پر آکسیجن کا کٹ آف ہو جاتا ہے، اور آکسیجن جب کٹ آف ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آگ کا وہاں پر کنٹرول ہونا بآسانی اور بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک 3 تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے اندر میں آپ کو مزید یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر تیسرے عمل کے اندر بھوکا مرنا کیا ہے، اور نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو سرکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ میں آپ کو اس کی لاجکس بتاؤں گا مزید کہ اس کے اندر اگر ہم نے استعمال کیا ہے اور سرکٹ کی ریپیئرنگ کے لیے اور باقی مراحل کیا کیا ہوتے ہیں۔ تھینک یو، بڑی مہربانی ہے، اللہ حافظ۔